السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 585۔ سورت عبس، آیات ہیں 001 سے لے کر 040 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى، تر شروع ہوا اور منہ موڑ لیا، ان بیانیہ کس وجہ سے، کس بات پر کہ آیا اس کے پاس نابینا۔ تو عبس یعنی ناگواری گزری، اور تولا یعنی توجہ نہیں کی بلکہ رخ پھیر لیا۔ مجلس رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ چاہتے تھے کہ کسی طرح دعوت ان تک پہنچے۔ ایسے وقت میں ابن ام مکتوم جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے تھے، جیسے کہ اگلی آیت میں ہے، وہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری گزری۔ مقصد آپ کا کیا تھا کہ کہیں سے یہ سردار ایمان لے آئے، لیکن گرفت ہو رہی ہے۔ سنیے، وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، آپ کو کیا خبر، شاید کہ وہ سنور جاتا، یعنی کون، ابن ام مکتوم، یا کہ نصیحت سنتے تو وہ نصیحت سننا انہیں فائدہ مند ہوتا۔ یہ کہا جا رہا ہے، تو فرق کیا جا رہا ہے، جو شخص آئے اور چاہے، رغبت رکھے، اور ایک شخص جو رغبت نہیں رکھتا۔ تو اب دیکھیں کیا بیان کیا جا رہا ہے، اما من استغنا فانت له تصدی، یعنی جو شخص بے پرواہ ہے، یعنی جو بیٹھا ہوا تھا، تو آپ اس کے لیے پوری توجہ دے رہے ہیں، تصدی، جبکہ وما علیک الا یزکا، یعنی اگر وہ بجاوری نہیں کر رہا ہے، مطلب ہے کہ پاکیزگی حاصل نہیں کر رہا ہے، تو آپ پر کچھ الزام نہیں، وما علیک۔ تو فرق کیا کہ جو شخص سنورنا چاہتا ہے اور جو نہیں چاہتا ہے۔ تو دیکھیے، سنیے، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، جو شخص دوڑتا ہوا آتا ہے، دوڑتا ہوا سے مراد یعنی اس کی لگن، اس کی کوشش، جد و جہد کہ آئے آپ کے پاس سیکھے، اور وہ خشیت الہی بھی رکھتا ہے، تو آپ اس سے بے رخی اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ دعوت ہماری عام ہونی چاہیے، بالکل عام۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ شخص اور یہ شخص، جیسے ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، بلا تفریق مذہب و ملت، مطلب ہے کہ سامنے کون بیٹھا ہے آپ یہ نہ دیکھیں، دعوت ہر ایک کو۔ تو اس صورت میں فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری دعوت اس تک پہنچ سکے گی، اس کے دل میں اترے گی۔ اور اگر ہم نے تفریق کی تو پھر ہمارا مقصد کیا ہے، دعوت کو پہنچنا ہر ایک کو، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔ کلا انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں۔ فمن شاء ذکرہ، جسے چاہے اسے حاصل کرے، کوئی بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو۔ اب یہ کہ نصیحت آپ کس سے، کلام پاک سے پیش کر رہے تھے، تو گویا کہ کلام پاک، فی صحف مکرمہ، یہ نصیحت کس میں لکھی ہوئی ہے، صحیفے
جو پرعظمت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مرفوعۃ مطہرہ، بلند ہیں، پاکیزہ ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں لوح محفوظ کے اوراق، پھر یہ جو نصیحت ہے وحی الہی ہے، یہ کیسے لائی جاتی ہے؟ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ سفرہ مسافر کی جمع، سفیر کی جمع، چونکہ فرشتے سفر کرتے ہیں، آسمان سے نیچے آتے ہیں اور بحیثیت کے سفیر کے ہوتے ہیں، تو یہ نصیحت ان کے ہاتھوں میں ہے جو بزرگ ہیں اور پاک باز ہیں۔ یعنی اس نصیحت کی عظمت کو بھی پیش کیا گیا۔ اب انسان کے تعلق سے قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو انسان، کیسا ناشکرہ ہے۔ تو یہ ما اکفر، ما افعل کے وزن پر، یعنی جب تعجب، کیسا ناشکرہ ہے، اور بھلائی کے وقت بھی ما احسن، من ای شیء خلقہ، کہ کیسا ناشکرہ ہے، کس چیز سے پیدائش ہوئی ہے اس کی، ایک حقیر چیز سے۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک نطفے سے اللہ نے اس کی تخلیق کی، پھر اندازہ کیا، یعنی نطفہ، اس کے بعد میں خون کا لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا، اور پھر ہڈیاں اور گوشت اور ناک کان مناسب جگہ پر، یہ ہے مراد ہے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اسے راہ کو آسان کر دیا، کہ وہ جب بڑا ہوتے گیا تو راہ کو حاصل کرنا، سمجھنا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے مارے گا، پھر قبر میں دفن کر دے گا، مطلب ہے کہ دفن تو ہم کریں گے۔ اب یہاں آپ میرے ساتھ میں رہیے، دو حرف ہیں ثم اور فا، دونوں کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیے ثم اماتہ، پھر اسے موت دے گا، پھر قبر میں دفن کر دے گا۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ جب بھی آپ گرامر کی کتاب کھولیں گے تو ثم کے ساتھ میں لکھا رہے گا کہ ثم تاخیر، لیٹ جسے ہم کہیں گے، اور فا تاخیر کے لیے نہیں آتا۔ اب تاخیر اور نہ تاخیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر تاخیر کے یعنی فوراً 1 منٹ نہیں۔ اب دیکھیے جب موت واقع ہوتی ہے تو کب اسے پیدا کیا، سنوارا، راہ دکھائی، تو ثم تاخیر، یعنی اس کی جتنی عمر ہے 60 سال، 70، 80، 90، 100، جی، تو تاخیر ہوئی۔ اور جب مر جاتا ہے تو اب تاخیر نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً نہیں۔ اب یہی کام کہ اسے کیسے دفنایا جائے، تو سب سے پہلا کام اطلاع دی جائے، اس کے بعد قبر کھودنے کا انتظام، کفن، پانی، بس اس کے لیے جو وقت لگتا ہے۔ تو عموماً بستیوں میں جو قانوناً کارروائی بہت جلدی ہو جاتی ہے، گرام پنچایت، تو 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ، اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ تو فرق ہوا نا، 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ اور 60 سال 100 سال فرق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شہری زندگی میں جو ہے کاغذات لینے تک کچھ مزید وقت لگتا ہے۔ باقی رہا فورن سے لوگوں کو بلانا، یہ تو پبلک کا فا ہے، ہم اسے کچھ نہیں کر سکتے کہ فورن سے لوگوں کو حاضر ہونا، تو مزید وقت لگ جاتا ہے۔ بہرحال آپ اس وقت نوٹ کر لیں ثم اور فا میں یہ فرق، تو یہ کام آئے گا جی۔ ثم اذا شاء انشرہ، اب دیکھیے قبر میں دفن کر دیا، اب تاخیر، نہ جانے کب سور پھونکا جائے گا، پھر جب چاہے گا اسے اٹھائے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، اس نے تو جو کچھ اسے حکم دیا گیا تھا اس کی بجا آوری نہیں کی، یعنی اس پر عمل نہیں کیا، تو پھر تنبیہ کے طور پر فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، انسان اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف غور کرے کہ ہم نے خوب بارش برسائی،
اگر بارش نہیں برستی تو یہ کھانے پینے کی چیزیں تیار نہیں ہوتی، اور نہ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ کسی اور نے یہ پانی کا انتظام کیا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، پانی جب برستا ہے تو زمین اچھی طریقے سے پھٹ جاتی ہے، یعنی تیار ہوتی ہے اس بات کے لیے کہ آپ وہ ہریالی کی کمپلیں نکلیں، ورنہ سخت زمین ہے تو کیسے دانا کچھ بھی کام نہیں کر سکتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، تو ہم نے پھر یعنی پانی برسایا، زمین میں بھی صلاحیت رکھ دی تو اگایا اس سے ہم نے اناج، حبہ اور انگور اور قضبہ یعنی ترکاری، ساگ، جو بھی ترجمہ کریں۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون اور کھجور۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، باغات گھنے۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، میوہ اور ابا، وَأَبًّا یعنی گھاس اور چارہ۔ اب دیکھیے فاکیہ اور گھاس اور چارہ، اب دیکھیے متاعًا لکم، تمہارے لیے فائدے کی چیزیں، تو کیا فواکہ میوے، اور چوپاؤں کے لیے تو کیا ابا یعنی گھاس چارہ۔ یہ اسلوب کلام پاک کا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب آئے گا یا آئے گی ایسی آواز جو بہرے بنا دے گی، لوگوں کو کان بہرے ہو جائیں گے، تو وہ قیامت کا دن، وہ کون سا دن ہوگا سنیے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، ماں سے بھی اور والد، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی سے بھی اور اولاد سے بھی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص کے لیے ایک فکر دامنگیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ اب یہاں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بھاگے گا کا مطلب کیا؟ تو بھاگے گا کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی کو دیکھتی بھاگے گا، نہیں بھائی، دنیا میں جب بھائی کو دیکھتے ہیں تو پکارتے ہیں، یہ جو نام گنائے گئے ہیں، ماں باپ ہوں، بھائی ہوں، بیویاں ہوں، بیٹے ہوں، مگر قیامت میں یہ حالت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اسے خود کی فکر دامنگیر ہوگی۔ تو اس آیت پر جو حدیث پیش کی ہے لوگوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ قیامت کے دن ننگے بدن، ننگے پیر، غیر مختون ہوں گے۔ تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تو پھر شرمگاہوں پر نظر پڑیں گی، تو آپ نے یہ آیت پڑھی کہ ہر ایک کو اپنی فکر دامنگیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ یعنی دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ بھائی سے ملیں، بیوی سے ملیں، والدین سے ملیں، مگر وہاں تو ایک ہی فکر کہ میرا کیا ہوگا، یہ مراد ہے۔ تو اس طریقے سے اس آیت کو سمجھے، ورنہ وہ بھاگنے والا وہ بات نہیں ہے، اصل میں مفہوم اس کا سمجھ میں آنا چاہیے۔ اب مزید جو حالات ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ لوگ یعنی کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، مزید روشن کے ساتھ، ضاحکۃ مستبشرہ، ہسمکھ چہرے، حشاش بشاش، تو یہ مومنین کے ہوں گے، نیک لوگوں کے ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں مجرمین، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، غبرہ غبار سے، کچھ چہرے غبار آلود ہوں گے۔ اب یہ غبار آلود جو چہرے ہوں گے، ان کے تعلق سے دو باتیں اگلے صفحے میں، تو ہم چونکہ ایک صفحے کے پابند ہیں تو انشاءاللہ کل تک کے لیے انتظار کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔